سورۃ التحریم، سورہ تحریم کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ تحریم نام رکھنے کی وجہ، تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے کلمے لما تحرم سے ماخوذ ہے۔ سورہ تحریم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بعض واقعات سے ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کی ایک بات دوسری زوجہ محترمہ کو بتائی، اس پر اللہ تعالی نے ان ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دے کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان فرمائی گئی، تاکہ 2 بری مثالیں اور 2 اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ سورہ طلاق کے ساتھ مناسبت، سورہ تحریم کی اپنے سے ماقبل سورہ طلاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں عورتوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ شان نزول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں تو وہ ان سے عرض کرے کہ آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے، مجھے آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منشا معلوم تھا تو ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہد نوش فرمایا تھا، تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی، تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس نے آپ کی ان دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بیان فرما دیا ہے جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہوگی۔ آیت یا ایھا النبی لما تحرم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز استعمال کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہد کو اپنے آپ پر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے تھا، نہ کہ بے علمی کی وجہ سے، کیونکہ اپنے منہ کی بو غیب نہیں، وہ تو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا بد مذہب اس آیت سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے علمی پر دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے۔ اس آیت میں قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے برخلاف کرنے سے قسم شکنی نہ ہو۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں مقاتل سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، جبکہ کفارے کا حکم امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آیت
قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی قسم کی ایک قسم ہے، البتہ اس کے برعکس یعنی حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا قسم نہیں۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اگر میں یہ کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام، یہ قسم ہے، اور یوں کہا جائے کہ اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، یہ قسم نہیں۔ نمبر دو، قسم کا کفارہ صرف اس دین میں ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کفارے کا حکم نہ دیا، بلکہ قسم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو مار دیں۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی اے میرے حبیب اور ان کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس لیے وہ تمہارے گھر کے انتظامات خود فرماتا ہے اور تمہارے گھر کے آداب سکھاتا ہے، وہ تمہاری مصلحتوں کا علم رکھنے والا اور اپنے افعال و احکام میں حکمت والا ہے، تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی کام کا حکم دے گا اور کسی سے منع فرمائے گا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی، اس نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو چیزوں پر مشتمل راز کی ایک بات بتائی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اپنے حبیب علیہ السلام پر ظاہر کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی اور دوسری چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں ایک بات سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی تو انہوں نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ ارشاد فرمایا مجھے علم والے اور خبردار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم علیہ السلام کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی جو کہ نبی اکرم علیہ السلام پر بھاری ہے، اور اگر نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو ناگوار ہو تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں بھی سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، اگرچہ حضرت جبرائیل بھی فرشتوں میں شامل ہیں مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر ہوا۔ نمبر دو، نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ رعایا کا مددگار، اور مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مددگار ہیں جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔ لہٰذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔ نمبر تین، اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، لہٰذا آیات میں تعرض نہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ ترجمہ،
اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ ان طلقکن، اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جن کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں گی، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، کثرت سے عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ یہ فرما کر دراصل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزردہ کیا اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوسری بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات متاثر ہوئیں اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی رضا طلبی مقدم جانی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق نہ دی۔ اچھی بیوی کے اوصاف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، نیز عبادت گزار اور گناہوں سے بچنے والی ہو، اگرچہ وہ غریب ہو۔ لہٰذا نکاح کے لیے صرف عورت کا حسن اور اس کی مالداری نہ دیکھی جائے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اور اسے ہی ترجیح دی جائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 جمال، نمبر 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہاں آدمی سے کافر اور پتھر سے بت وغیرہ مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید حرارت والی ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ مزید فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان پر اپنے اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت لازم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں اہل خانہ کی اسلامی تربیت کرنے اور ان سے احکام شریعہ پر عمل کروانے سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے،
اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے۔ اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے مارنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب جگانے کے لیے بھی ایسا کرنے میں خوش طبعی کی صورت ہو کہ دوسرے نے ایسا کرنے کا کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے اہل خانہ کی صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہنم کے خوف سے روح پرواز کر گئی۔ یہاں اسی آیت سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حج کیا اور سفر کے دوران کوفہ کے ایک سرائے میں ٹھہرا، پھر میں ایک اندھیری رات میں باہر نکلا تو آدھی رات کے وقت کسی کی درد بھری آواز سنی اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی، اور مجھ سے جب بھی تیری نافرمانی ہوئی میں اس سے ناواقف نہیں تھا، لیکن خطا کرنے پر میری بدبختی نے میری مدد کی اور تیری ستاری کی امید نے مجھے گناہ پر ابھارا، اور بے شک میں نے اپنی نادانی کی بنا پر تیری نافرمانی اور مخالفت کی، تو اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت و عنایت کی رسی کاٹ لی تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ جب وہ اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک شدید حرکت سنی اور اس کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی عورت سے میت کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا، رات کے وقت یہاں سے ایک مرد گزرا، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ، اے کافروں، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، یعنی کافر جب جہنم میں داخل ہوتے وقت اس کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور نہ ہی آج کوئی عذر قبول کیا جائے گا، اور تمہیں ان اعمال کا ہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ، اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سچی توبہ کی ترغیب۔ فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے
جو انسان کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، متقی مومن قیامت کے دن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ والوں کی عزت کا، جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ نمبر 4، مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا، اگر اسے سزا بھی دی جائے گی تو اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ نمبر 5، ابتدا میں پل صراط پر منافقوں کو نور ملے گا لیکن جب درمیان میں پہنچیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اور موقع محل کی مناسبت سے کافروں پر تلوار سے جبکہ منافقوں پر سخت کلامی اور مضبوط دلائل کے ساتھ جہاد فرمائیں اور ان دونوں گروہوں پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ترجمہ، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو مثال بنا دیا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے قرب کے لائق 2 بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے کفر اختیار کر کے دین کے معاملے میں ان سے خیانت کی تو وہ 2 مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور ان عورتوں سے موت کے وقت فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ تو جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے ان عورتوں کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری کام نہ آئی، اسی طرح اے کفار مکہ کفر کے ہوتے ہوئے تمہیں بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا حال، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا، یہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام واعلہ تھا، یہ اپنا نفاق چھپاتی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں دے گی، نیز یہ کہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ ترجمہ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون
اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے مثال بیان فرمائی گئی، اور اس آیت میں مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ انہیں دوسروں کا گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی، مجھے فرعون، اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ جس طرح فرعون کے کفر نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہ ہوگا۔ آیت اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو۔ نمبر 2، اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ترجمہ، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کے لیے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی جن کا شوہر تھا، اور اس آیت میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مثال بنا دیا، جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب عز و جل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں رب عز و جل کی باتوں سے وہ شرعی احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی۔ نیز حضور پرنور علیہ السلام نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں کامل بہت ہیں اور عورتوں میں سے کامل حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ آیت فنفخنا فیہ من روحنا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، پھونک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ماری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھونکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نمبر 2، فیض دینے کے لیے دم کرنا فرشتوں کی سنت ہے، مشائخ کے دم درود کی اصل یہ آیت کریمہ ہے۔ نیز کثیر احادیث صحیحہ سے بھی دم کرنا ثابت ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔